بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے، قوم عاد کے بارے میں۔ لیکچر نمبر 6 ہے کذبت اور جھٹلایا، کذبت جھٹلایا عاد للمرسلین رسولوں کو، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں پہ مرسلین مینس کے کافی رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے۔ قوم عاد کی قوم ایسی نافرمان تھی، وہ پیغمبروں کو جھٹلاتی رہی۔ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب قالا کہا لہم انہیں اخوہم، ان کے جب ان سے کہا اخوہم ان کے بھائی نے، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ سو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ اور جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا آپ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں امانت دار ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہی آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ میں آپ سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں جو آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں اس میں آپ سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بناتے ہو جس کو محض فضول بناتے ہو؟ اب وہ اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پردہ داری کرنے لگتے ہو کسی کی، تو آپ کیا کرتے ہو کہ فل اس کے جگیدار بن جاتے ہو۔ یا تم جب کسی کی گرفت کرتے ہو، وَإِذَا، اور جب بَطَشْتُمْ تم گرفت کرتے ہو، بَطَشْتُمْ گرفت کرتے ہو تم، جبارین جابر بن کے رہتے ہو۔ جب کوئی آپ کی پکڑ میں آ جاتا ہے یا کسی کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو جکڑتے ہو اور جابر بن جاتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے امداد کی جسے تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ سم ٹائم ہمیں وہاں سے نواز رہا ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بلیو نہیں کرتے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری یہاں سے مدد کرے گا یا اللہ ہماری یہاں سے امداد کرے گا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، امدکم بما تعملون، کیونکہ اللہ نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے جسے تم جانتے نہ تھے۔ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یعنی اللہ نے آپ کی مدد کیسے کی؟ امدکم بانعام، اللہ نے مویشیوں کے ذریعے سے، اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، جانور عطا کیے، وبنین اور بیٹے عطا کیے۔ جو بیٹے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، مال اولاد میں سے بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں قرآن میں گنوائی بھی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں اور وہ ساتھ میں گنوائی جا رہی ہیں۔ وہ جنات وعیون، اور آپ کے لیے باغات ہیں جس میں چشمے ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی۔ کیا ہے؟ ہم اپنے لیے اپنی آخرت بہترین بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو ایفرٹس کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت بہترین بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ریوارڈ دے گا، کیسے؟ وجنات وعیون، باغات اور چشمے، ان کے ذریعے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا ابعثت ام لم تکن من الواعظین، وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم نصیحت کرو خواہ تم نصیحت نہ کرو۔ ان ھذا الا خلق الاولون، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ فکذبوہ فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین،
سو ان لوگوں کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بے شک اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست مہربان ہے۔ اب چونکہ لاسٹ جو لیکچر تھا یا لاسٹ آیات تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب چونکہ چوتھا قصہ قوم عاد کا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں قوم عاد کا تذکرہ 9 صورتوں میں فرمایا گیا ہے۔ 9 صورتیں ایسی ہیں جس میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک سے قریباً 3000 سال پہلے عرب کے سب سے بہترین حصہ یعنی جو بہترین حصہ ہے عرب کا، یعنی موت، یمن، عدن، امان اور خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک آباد تھی، اور جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا کی تھی، اور جو ان کے فزیکلی بھی یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ فزیکلی اعتبار سے بھی بڑے بڑی ان کی باڈیز تھیں، بہت بڑی بڑی باڈیز تھیں، اور بہت زیادہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی تھی۔ یہ ان چیزوں میں بہت مشہور قوم تھی کہ ان کے پاس پاور بہت زیادہ ہے، ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، اور یہ بہت بہت زیادہ وہ ایفرٹس کیا کرتے تھے اچھے گھر بنانے کے لیے۔ جیسے کہ اگر ہم دنیا کے لیے جتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جانی ہوتی ہے۔ اگر ہم دین اور دنیا میں بیلنس کر کے چلتے ہیں نا کہ ہاں مجھے ایفرٹ کرنی ہے، نو ڈاؤٹ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ قرآن آپ سے کہتا ہے جب بھی آپ اپنے لیے دعا کریں تو کیا دعا کریں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کیجیے، دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں بھی عطا کیجیے، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہو تو یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کیجیے۔ نہ تو اکیلی دنیا مانگیے، اور اکیلی اگر دنیا مانگ لیں گے تو پھر آخرت میں آپ کا لا خلاق کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر آخرت مانگتے ہیں تو آخرت میں تو حصہ ہوگا، لیکن دنیا میں آپ کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں مانگنی ہے۔ تو یہ لوگ دنیا کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتے تھے، لیکن جب جب کوئی بھی نبی ان کے پاس آیا کرتا تو اس کو جھٹلا دیا کرتے، تکذیب کیا کرتے، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے، طرح طرح سے ستایا کرتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ شوق تھے، ان میں سے ایک شوق ان کا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بھی تھا، اور یہ بہت کہہ لیں کہ قدآور بھی تھے، ان کی ہائٹس بہت زیادہ تھیں، طاقت ان کو بہت زیادہ ملی ہوئی تھی، اور یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے پاس مال اور اولاد کی کثرت تھی۔ ملک بھی ان کا سرسبز و شاداب تھا، جس کی بنا پر یہ لوگ مطمئن بھی تھے اور خوشحال بھی تھے۔ ان لوگوں کی بلند مقامات پر عالیشان، اور انہیں عمارتیں بنانے کا بہت زیادہ بڑی بڑی عمارتیں اور وہی پتھروں کی بنانے کا بہت شوق تھا۔ اونچے اونچے مضبوط مینارے بناتے اور رہنے کے لیے بڑی پرتکلف اور شاندار عمارتیں بناتے، لیکن یہ شاندار جو عمارتیں تھیں وہ ان کو گمراہ کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔ سارا ان کا فوکس کن چیزوں پر تھا کہ ہم نے اچھا گھر بنانا ہے، پرتکلف گھر بنانا ہے، شاندار عمارتیں بنانی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے یہ قوم شرک بت پرستی کے جرم عظیم کی مرتکب تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر، خدائے وحدہ لا شریک کو بھلا کر، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ہر قسم کے شیطانی اعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے طرح طرح کے بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے۔ کسی کو روزی دینے والا کہتے، کسی کو میوہ برسانے والا کہتے، کسی کو اولاد دینے والا کہتے، کسی کو تندرستی عطا کرنے والا کہتے۔ مختلف حاجات کے لیے انہوں نے قوم عاد نے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، جس کی عام طور پر وہ پرستش کرتے تھے۔ پھر یہ نہایت ظالم قوم بھی تھی، معاشرے کے جو کمزور ضعیف افراد ہوتے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے اور جبری طور پر ان سے کام لیا کرتے۔ قرآن مجید نے پچھلے مشرق اور مغرب قوموں کا جہاں جہاں بیان کیا ہے، ان کے شرک اور جہالت کے ساتھ وہ سب مشترک ہیں، اور ان مخصوص جرائم کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی قوم تجارتی بددیانتی، خیانت، غبن میں خاص طور پر آلودہ گزری ہیں، کوئی ظلم میں اور سنگدلی میں بہت زیادہ آلودہ گزری ہیں، اور کوئی بہت زیادہ
संग दिल रह चुकी हैं, कोई बदचलन थी, कोई शहवत परस्त थी। जैसे कि हम बात करते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की, तो वो लोग एक बहुत संगीन किस्म के जुर्म में मुब्तला थे, जैसे जिसको लवातत कहा जाता है, उसमें मुब्तला थे। तो वो लोग मीन्स के वो बुरी नीयत से फिजिकल रिलेशन के लिए वो मर्दों के पास जाया करते थे। ठीक है, तो हर जो कौम थी वो अलग तरह के जराइम की मरतकब थी, और ये वाली जो कौम थी, कौम आद का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कौम क्या करती थी कि ये बुत परस्ती में मुब्तला थे, और इसके अलावा ये लोग संगदिल भी बहुत ज्यादा थे, बदचलन भी बहुत ज्यादा थे, शहवर परस्त भी बहुत ज्यादा थे। अल्लाह ताला ने इसी कौम में हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस लिहाज से आप इस कौम आद के कव्वी और वतनी भाई थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला सिलसिला नसब जो है वो 5वीं पुश्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और 14वीं पुश्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलना बयान किया गया है। और तौरात के बयान के मुताबिक आपकी उम्र जो है करीबन 466 464 ईयर्स बताई जाती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब आपको आपकी कौम की तरफ पैगंबर बनाकर मबऊस फरमाया, तो आपने कौम को अल्लाह की तौहीद और इसकी इबादत और बंदगी की दावत दी, और लोगों पर जुल्म करने से मना फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल दीन इलाही की तबलीग में लगे रहे। आप अपनी कौम को अजाब इलाही से डराते रहते, और उन्हें बार बार जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे उनके वाकयात याद दिलाते, और उनसे कहते कि आप बाज आ जाइए। फिर उनसे कहते अगर आप बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह आपको अजाब देगा। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मगरूर थे, सरकश थे, और ये ना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात को याद करना चाहते थे, और ना ही किसी और पैगंबर के वाकयात से इबरत हासिल करना चाहते थे। फिर पैगाम हक के साथ साथ बार बार ये भी दोहराते कि मैं तुमसे किसी भी किस्म का अजर नहीं मांग रहा, जो कि यहाँ पे कहा गया है इस आयत में, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं तुमसे किसी भी किस्म के सिले का सवाल नहीं करता। हाँ, जो अजर मुझे अता किया जाएगा वो मेरे रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे अजर मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को तबलीग कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के रास्ते के लिए बुला रहा हूँ, तो इस पे जो अजर है मुझे वो मेरे रब की तरफ से अता किया जाएगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इनको रोकते, लेकिन इन पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो भी नसीहत थी उसका जरा भी असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकजीब करना शुरू कर दी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करना शुरू कर दिया, और फिर इस चीज पे हो गए कि हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाना है। चनाचे इन आयात में बताया जाता है कि कौम आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया, यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो इनकी तरफ मबऊस किए गए थे, इनकी तकजीब की, और अल्लाह के एक पैगंबर की तकजीब गोया तमाम पैगंबरों की तकजीब है, क्योंकि सब एक ही पैगाम को अल्लाह की तरफ से लाए हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ये शिर्क और ये जो मासी के इर्तिकाब होते हो, गुनाहों का इर्तिकाब करते हो, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? देखो मैं तुम्हारी तरफ से अल्लाह का भेजा हुआ अमानतदार पैगंबर हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी सलाह और फलाह का तालिब हूँ, और मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में मैं कोई खयानत नहीं करता, बल्कि मैं अमीन हूँ, वही कहता हूँ जो मुझसे कहा गया है। जो कुछ अल्लाह ने मुझे मेरे जिम्मे लगा दिया है वही काम मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। इस पर मैं आपसे कोई मुआवजा भी नहीं मांगता। बस आप अल्लाह ताला की तरफ आ जाइए, और आप ये जो फखर, नमाइश और ऊंचे ऊंचे महलात, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हो, यादगारें बनाते हो, बहुत कुछ आपने बना रखा है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सिर्फ क्या है, वक्त बर्बाद करना है, जिसमें आप मशक्कत भी उठा रहे हो, इसमें आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। फिर मोतबर रवायात में बयान किया गया, जब हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं, जब दमिश्क पहुंचे और देखा कि मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े महल्लात और बागात की तामीर आला पैमाने पर जरूरत से ज्यादा शुरू कर दिया, तो आप मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई, फिर बुलंद आवाज से फरमाया कि ए अहले दमिश्क, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ख्याल नहीं करते कि तुमने वो जमा करना शुरू कर दिया है जिसे तुम खा नहीं सकते? तुमने वो मकानात बनाने शुरू कर दिए हैं जो तुम्हारे रहने सहने के काम नहीं आते? तुमने वो दूर दराज की उम्मीदें और आरजुएं पालना शुरू कर दी हैं जो पूरी होना महाल है? क्या तुम भूल गए हो तुमसे अगले लोगों ने भी माल जमा कर करके खूब जोड़ जोड़ के रखा था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पुख्ता और मजबूत महल्ला तामीर किए थे, बड़ी बड़ी आरजुएं बांधी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि सब धोखा रह गया। इनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, इनके मकानात खत्म हो गए, इनकी बस्तियां उजड़ गईं, और कौमे आग को ही देख लीजिए। आग यूं देखिए कि अदन से लेके अमान तक
ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے اور ان کے بڑے بڑے محلات تھے، لیکن وہ سب کہاں گئے؟ ایسا کوئی بیوقوف ہے کہ قوم عاد کی میراث کو 2 درہموں کے بدلے میں ہی خرید لے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اگزامپل دینے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا موجود ہے جو قوم عاد کی یہ جو امارات ہیں، جتنی بھی ان کی عمارتیں ہیں، ان کو 1 درہم کے بدلے میں ہی خرید لے؟ لیکن پھر ان سے کہا کہ آپ اپنی طرف دیکھ لیجئے، الغرض قوم عاد کے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی، قوم عاد کے دلوں میں چونکہ صرف دنیا کی محبت تھی، دنیا کے مال کی ہرس تھی، اس لیے جائز اور ناجائز کی تفریق انہوں نے بالکل ختم کر دی تھی۔ کوئی قانون عدل، کوئی ضابطہ انصاف نہ تھا، صرف ان کے پاس قوت تھی، پاور تھی، اور اسی چیز پہ وہ اس چیز کو معیار رکھتے تھے کہ جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ کوئی غریب بھی ہوگا، اس کا مال بھی اگر ہم ہتھیار لیں گے، اس کے مال کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے، تو یہ بہت ہمارے لیے آسان ہے۔ وہ اس چیز کو قابل فخر سمجھتے تھے کہ اگر ہم جو کمزور لوگ ہیں ان پہ ظلم کر لیں گے یا کمزور لوگوں کا مال چھین لیں گے، تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اپنے مخالفوں کی سخت ترین گرفت ان کا ایک قومی شعار بھی تھا، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ان کے بیہودہ ظالمانہ حرکات سے روکا اور فرمایا، تم نے جو ظلم و ستم اور زبردستیاں کرنی شروع کی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈریے، ظلم اور تکبر سے باز آ جائیے، میری نصیحتوں کو مان لیجئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کے انعامات اور احسانات یاد دلائے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ہر طرح کی وسعت اور فراخی دے رکھی ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا کیے ہیں، مویشی عطا کی ہیں، جانوروں کی وسعت دی ہے، طرح طرح کے باغات دی ہیں، چشمے دیے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ لہٰذا اس سے ڈرتے رہیے کہ کہیں غیبی گرفت نہ ہو جائے اور آپ سخت عذاب میں پکڑے نہ جائیں۔ اتنا آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ سارا سامان آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سارا سامان کس نے دیا ہے؟ وہ اس منعم حقیقی نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یہ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے، اگر آپ بغاوت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب آئے گا۔ تو لیکن وہ لوگ پھر بھی اس چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے گئے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پہ خشک سالی کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم عاد گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، عاجز نظر آنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو تھوڑی سی ہمدردی ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، راہ ہدایت پر آ جائیے، یہی راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، اس پہ آ جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کر دے گا، آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کر دے گا۔ لیکن وہ بدبخت قوم، بد نصیب قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے انہوں نے بغض پال لیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ عذاب بادل کی شکل میں نظر آئے، کیونکہ پہلے ان پہ کیا تھا؟ بارش نہیں ہو رہی تھی، بالکل بارش ختم ہو چکی تھی، وہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو اپنی طرف سے ان کو لگا کہ یہ جو آسمان پہ بادل نظر آ رہے ہیں تو یہ بارش ہونے والی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو جب بارشیں روک دی جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو جب بارشیں رک جائیں تو اس وقت کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت برسا دے۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ یہ تو اب تو بہت بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی، مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی خوشی کا سامان نہیں ہے، بلکہ موت اور ہلاکت کا سامان ہے۔ اس ابر سے، اس بارش سے اللہ نے ان پر آندھی کا ایک زبردست طوفان بھیجا۔ اس ہلاکت خیز آندھی کا طوفان ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا، جس سے ان کے سارے گھر تباہ ہو گئے، آبادی تباہ ہو گئی، مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، ان کے مکان گر گئے، بڑے بڑے جو انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے سارے گر گئے، کیونکہ قدرت کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے جتنی چاہے مرضی مضبوط ہو، لیکن قدرت کا نظام اتنا اٹل ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ منٹوں میں خاک ہو گئے۔ کیا وہ اتنے بڑے عالیشان گھر تھے؟ کیا وہ منٹوں میں، تنکوں میں اڑ گئے؟ درخت جو تھے وہ جڑ سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے، ہوا نے سرکش قوم کو اڑا کر پتھروں پر دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں اور سر ان کے تن سے جدا ہو گئے، غرض کہ پوری بدکار قوم ہلاک ہو کر ایک قصہ بن گئی، ایک سٹوری بن گئی، اور آنے والی قوموں کی عبرت کے لیے صرف ان بستیوں کے
نشانات اور کھنڈرات باقی رہ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو مخلص فالوورز تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، عذاب الہی سے محفوظ اور معمون رہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ والے جو تھے وہ سارے بچ گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی انہی آیات پر اینڈ کیا گیا ہے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ڈسکس کیا گیا تھا اس کو اینڈ کیا گیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ختم کیا گیا تھا۔ کیا کہا گیا تھا؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ احکام الہیہ کی مخالفت کا کیا انجام ہوا، اور باوجود اس کے کہ ان کفار مکہ میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور عذاب پر قادر بھی ہے، مگر مہربان ہے کہ رحمت کی بھی مہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ آگے پھر جو قصہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے قوم سمود کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو سٹوری وہ ہم کل ڈسکس کریں گے قوم سمود کی سٹوری کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج ہم قوم سمود کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قوم سمود بھی پیغمبروں کو جھٹلانے والی تھی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا جو انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ کذبت، جھٹلایا، سمود نے مرسلین رسولوں کو، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس جب قالا کہا، لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی نے، صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈریے اور میری اطاعت کریے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں آپ سے کوئی بھی صلہ نہیں مانگتا، جو میں آپ کو رب العالمین کا پیغام پہنچا رہا ہوں یا میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ الا علی رب العالمین، میرا یہ اس کا صلہ تو میرے رب کے ذمہ ہے جو مجھے عطا کرے گا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم کو ان ہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہے، یعنی کہ فی جنات وعیون، یعنی باغوں میں، چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حظیم، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے گچھے خوب بھرے ہوئے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، کیا تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے ہو، مکان بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو سو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حدود سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو سرزمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کیا کرتے۔ پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے قرآن کریم میں، جو ایک تواتر کے ساتھ آ رہی تھی، ایک سیکوینس کے ساتھ آ رہی تھی۔ لائک لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب یہاں پہ 5واں قصہ قوم سمود اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان قریباً 100 برس کا فاصلہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 680 ایئرس سال کی ہوئی، اور اسی قوم سمود میں آپ پیدا ہوئے۔ قوم سمود کا مقام جو ہے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے وہ حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ تھا۔ قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح سمود بھی نہایت طاقتور تھے، بہت زیادہ ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور یہ فن تعمیر اور فن سنگ تراش میں پہاڑوں کو تراش کے ان میں گھر بنانے کے لیے ان میں بہت زیادہ اس چیز کی کریٹیوٹی تھی، یا ان کو خاص یہ اس چیز پر عبور حاصل تھا۔ حجاز اور شام کے درمیان جہاں یہ قوم کسی زمانہ میں آباد تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر نہایت شاندار پرتکلف اور پائیدار عمارتیں بنایا کرتے، جس کے آثار اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم نہایت
خوشحال تھی، معاشی اعتبار سے مال و دولت کی فراوانی تھی اور ان کی زندگی بہت عیش اور عشرت سے گزرتی تھی، مگر قوم عاد کی طرح یہ قوم سمود بھی مشرک اور بت پرست تھی، اور وہ خدائے وحدہ لا شریک یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ بہت سے معبود اور ان باطل چیزوں کے پرستار تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور اظہار حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے میں حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ راست پر لائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں جس سے وہ صبح و شام محظوظ ہوتے تھے، لیکن ان پر واضح کریں کہ کائنات کے ہر شے بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ منکر تھے، جیسے کہ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں بتایا گیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بس زندگی ہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے رہیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے اندر ہم مل جائیں گے، پھر زمین سے دوبارہ نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ زمین کے اندر سے دوبارہ ہم نہیں نکل سکتے، مٹی ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے دوبارہ سے ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی، دوبارہ سے ہم سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا اور اس طرح کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرے گا، پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی خوشخبری دی ہے جنت کی، اور دوزخ کے بارے میں ڈرایا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، آپ کو ڈرانے والا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو خود اس قوم سمود کے ایک فرد تھے اور اسی بنا پر ان کی قوم کے لوگ ان کے قومی بھائی تھے، اس گمراہ اور سرکش قوم کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے آپ معمور ہوئے تھے۔ اپنی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت میں توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ آخرت، حشر نشر، حیات اور بعد الموت کے بارے میں بھی جزا و سزا کی تبلیغ انتہائی اچھے طریقے سے دیا کرتے اور بتاتے، قوم پر حقیقت واضح کرتے کہ یہ ہماری مادی جو دنیا ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے بعد صرف ایک زندگی ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہے اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں طرح طرح کی اگزامپلس بھی دیں اور کہا کہ یہ دنیا، یہ زندگی تو ایک امتحان کا ہے جس کے ہر کام کا بدلہ اور ہر عمل کی مکافات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار نعمتیں جو تمہیں میسر ہیں، ہوا، پانی، آگ، روشنی، یہ ہرے بھرے کھیت اور یہ سرسبز خوشنما باغات، یہ پہاڑوں کے سینوں کو چیر کر ابلتے ہوئے چشمے اور یہ دریا اور یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے طاقت سے ہیں، ہماری محنت سے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو یوں ہی نہیں مل گئی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی ہیں۔ ان کا خالق، ان کا کریٹر کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ چیز ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری ساری محنت کا صلہ ہے، یا میں نے جتنی محنت کی تھی، میں نے جتنی ایفرٹ کی تھی اس کا صلہ مجھے مل رہا ہے۔ اگر اللہ آپ کو اتنا فہم ہی عطا نہ کرتا، اگر اللہ آپ کو اتنا ٹیلنٹڈ نہ بناتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام ہی نہ لیتا، آپ اس قابل ہی نہ ہوتے کہ آپ وہ محنت کر سکتے، یا آپ ان لوگوں میں پیدا ہو جاتے جن کی میموری بہت کم ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کا آئی کیو لیول بہت شارٹ کر دیتا، آپ کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہتے، تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جتنا کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یا آج میں جس مقام پر ہوں اس میں ساری میری محنت ہے؟ محنت کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میری ایفرٹ سے ہے، سارا کچھ میری محنت سے ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے میری محنت کا صلہ دیجیے، بلکہ یہ دعا ہمیشہ کیا کیجیے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے عطا کیجیے۔ میری محنت تو بہت کم ہے لیکن آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ مجھے اپنی رحمت سے عطا کیجیے۔ تو کیا کہا کرتے تھے قوم سمود کے لوگ کہ یہ جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، یہ جو بڑی بڑی عمارات ہم نے بنائی ہیں، اتنے پہاڑوں کے اندر ہم نے بڑے بڑے مکانات بنائے ہوئے ہیں، یہ سارا ہماری محنت سے ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، سارا کچھ ختم ہوگا، ہم کیوں کسی کی بات مانیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کیا ان کو بتا رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جتنی آپ محنت کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے،
اللہ نے آپ کو فہم دیا، اللہ نے آپ کو کریٹیوٹی دی، اللہ نے آپ کو بتایا آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، آپ کو دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہاں پہ آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں آئے ہوئے ہیں اور ہم سب کی زندگی امانت ہے، اس میں ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اپنی آخرت کو بہترین بنانے کے لیے۔ اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا۔ تو کیا بتایا گیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بنائی ہیں، یہ آپ کو یوں ہی نہیں مل گئیں، بلکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہے اور اس میں تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ آخر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ اپنی آخرت کو بہترین بنا لیتے ہیں تو اللہ آپ سے کوئی امتحان نہیں لے گا، آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور آپ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جس نے مجھے آپ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اس نصیحت کا قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور ان کا بغض بڑھتا رہا اور ایک مختصر اور کمزور جماعت کے علاوہ جن کی تعداد مفسرین نے بتائی ہے کہ وہ قریباً جسٹ 120 لوگ تھے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا ایک پیغمبر کو جھٹلانا گویا تمام اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو اللہ کے سارے پیغمبر دیتے رہے ہیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کے بندو تمہیں اللہ کے غضب سے ڈر نہیں لگتا جو تم اس کی مرضی کے خلاف کاموں میں پھنسے ہوئے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا امانت دار پیغمبر ہوں، جو میں کہوں وہ مانو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے کوئی مال و دولت وغیرہ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کسی قسم کا صلہ نہیں چاہیے۔ ہاں، مجھے میرے کام کا صلہ وہی رب العالمین عطا کرے گا جس نے میرے ذمہ یہ کام سپرد کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور انہیں عذابوں کے بارے میں ڈراتے رہے، عذاب سے ڈراتے رہے کہ جس نے آپ کو یہ کشادگیاں عطا کی ہیں وہ یہ تمام چیزیں اگر نافرمانی کرو گے تو آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان کے اگر رستے پر چلو گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ سکے گا۔ قالوا انما انت من المسحرین، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا جادو کر دیا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا جوابات دینا شروع کیے اور انہی کی قوم میں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ آپ پر تو کسی نے جادو کر دیا جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین، ان لوگوں نے کہا کہ آپ پر تو کسی نے بہت بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین، آپ بس ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، کوئی معجزہ پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن میں ایک باری تمہاری ہوگی۔ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب نہ آ پکڑے۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، سو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا پھر اس پہ پیشما ہوئے۔ فاخذهم العذاب، پھر عذاب نے ان کو آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو کیا ہوا کہ قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہنا شروع کیا کہ آپ تو گمراہ ہیں یا آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، آپ تو ہمیں دیوانے مجنون محسوس ہوتے ہیں جو آپ ہمیں اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کی بات مان لیں، ہم کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں، آپ ہماری طرح انسان ہیں معاذ اللہ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں کوئی واضح اور عظیم الشان نشانی دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔
تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نشانی دکھاؤں. تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے گی. اونٹنی بہت بڑی ہوگی اور اونٹنی کی آپ لوگوں کو بہت عزت کرنی ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نشانیوں کی بہت زیادہ عزت کرنا پڑتی ہے، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا پڑتی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ سامنے اونٹنی سے پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی. انہوں نے بلکہ یہی کہا تھا کہ آپ اس طرح سے کیجئے جیسے سورۃ الاعراف میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے. یہ سارا قصہ ہم لوگ آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ وہ معجزہ دکھائیے کہ سامنے یہ جو پہاڑ ہے اسے ایک ایسی اونٹنی نکلے جو کہ گھبن ہو یا جو پریگنٹ ہو اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جن دے اس طرح سے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور سامنے جو پہاڑ تھا وہاں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ اتنی بڑی اتنی طاقتور اور اتنے بڑی جسامت کی تھی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گئے. اور کیا ہوا باہر آتے ہی وہاں سے وہ پریگنٹ تھی اور اس نے ایک بچہ دیا اور وہ دودھ بہت کثرت سے دیا کرتی تھی، بہت زیادہ دودھ دیا کرتی تھی. اب جس قدر اس کی جسامت تھی اتنا ہی وہ چارہ کھاتی تھی. چارہ اس قدر کھاتی تھی کہ جس دن وہ چارہ کھاتی باقی جانوروں کو وہ چارہ نہیں ملا کرتا تھا. جس دن وہ پانی پیتی باقی جانوروں کو پانی نہیں ملا کرتا تھا. کنویں ہوا کرتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے اور پھر سارے جانور اس کو استعمال کیا کرتے تھے. جیسا کہ یہاں پہ آیت نمبر یہ دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 155 میں یہ بتایا گیا ہے قال هذه ناقۃ اللہ اور اس کا نام کیا تھا؟ ناقہ. اس اونٹنی کا نام تھا ناقہ. اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اس کو کہا جاتا ہے. اور ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. جس روز اونٹنی پانی پیے گی یا پانی پینے کی باری ہوگی اور اس دن وہ پیے گی اور دوسرے مقررہ دن میں تمہاری باری ہوگی. پھر یہ تھا کہ جب وہ اونٹنی پانی پیتی تو باقی جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہم باری مقرر کرتے ہیں کہ ایک دن یہ اونٹنی جو ناقہ ہے یہ پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن باقی تمام جانور پانی پیا کریں گے. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرح تو یہ تو چارہ بھی بہت زیادہ کھا جاتی ہے اور پانی بھی بہت زیادہ پی جاتی ہے، ایمان تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام پر لانا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار ڈالتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش نہیں آنا. ولا تمسوها بسوء آپ نے بری نظر سے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا برے طریقے سے. اور کجا یہ کہ آپ اس کو قتل کر ڈالیں. ولا تمسوها بسوء اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب نہ پکڑے. اگر آپ اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی لگاؤ گے تو اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا جو بہت بڑا عذاب ہوگا. ان کو یہ چیز واضح طور پر بتائی بھی گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو اس طرح سے مجنون ہیں، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرنی اسٹارٹ کی. پلاننگ کی باقاعدہ طور پر کہ ہم رات کو اس کو مار ڈالیں گے. اب انہوں نے کیا کیا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پکڑ کے جو پونچیں یا پہلے اگلے والے دو ٹانگیں ہوتی ہیں نا وہ پکڑ کے کاٹ دی. جیسے وہ کاٹی گئیں تو وہ ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہ اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے اس کو مار ڈالا. پھر وہ اس چیز پہ بہت زیادہ پیشمان بھی ہوئے، بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئے. تو کیا ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یا اسی دن کے بعد ان پہ وہ اس طرح سے آنا شروع ہوا کہ جیسے کہ چیخ کی آواز ہے. آہستہ آہستہ اس قدر چیخ کی آواز تیز ہوتی گئی یا کڑک یا بجلی کی آواز بھی کہا جاتا ہے کہ قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا وہ کڑک بجلی تھی یا ایک بہت تیز قسم کی چیخ تھی جس سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس طرح سے ہوئی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے ذرا بھی صبر نہیں کیا اور آپ نے سازش کر کے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا ہے. اور جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کہا کہ اب آپ پر عذاب آئے گا اور اللہ کا کے عذاب کا آپ انتظار کرو. 3 روز کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آپ پر آئے گا جو ہمیشہ کے لیے آپ کو تہس نہس کر دے گا. اور اسی طرح سے مفسرین یعنی تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ قوم سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی ہی صبح سے شروع ہونا شروع ہو گئی تھیں. جس روز انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا ویری نیکسٹ ڈے
عذاب کی صورتیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی پہلے روز ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سب کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وہ وقت بھی آ پہنچا، رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر اس شخص کو جو منکر تھا اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن کریم نے اس حالت کو آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کے نام سے پکارا ہے، یعنی کڑک دار بجلی، اور کسی جگہ پہ رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی چیز، اور بعض جگہ پہ طاغیہ طاغیہ یعنی دہشت ناک آواز سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور 3 جگہوں پہ مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ عذاب کی صورت میں تھا۔ ایک جگہ پہ صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی کی آواز تھی، دوسری جگہ پہ رجفہ یعنی زلزلہ دینے والی چیز تھی، اور ایک جگہ پہ طاغیہ یعنی دہشت ناک آواز یعنی سخت قسم کی چیخ تھی۔ مفسرین نے ان سب کیفیتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ زمین میں جنبش ہوئی ہوگی، زمین نے وائبریشن سٹارٹ ہوئی ہوگی، اور زور کا زلزلہ آیا، اوپر سے ایک سخت ہولناک چیخ سنائی دی جس سے سب کے جگر پھٹ گئے اور سب بے دین فنا ہو گئے اور گھاٹ میں اتار دیے گئے، اور وہ عذاب ان کو ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچا گیا۔ اور اسی طرح سے سورہ ہود میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان تمام لوگوں کو بچا لیا تھا جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جیسے میں نے اسٹارٹ میں ڈسکس بھی کیا ہے کہ وہ قریباً 120 لوگ تھے، 120 لوگ تھے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اور یہیں پہ پھر جیسے کہ باقی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں جیسے ان کی اینڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی سیم ویسی اینڈنگ ہو رہی ہے سرخو کی کہ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اس کے باوجود کفار مکہ میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حقیقت میں آپ کا رب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، بہت مہربان ہے، اور قدرت کے باوجود وہ آپ کو مہلت پہ مہلت دیتا ہے۔ تو خاص چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم عذاب کا تذکرہ سنو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایون جب مکہ کے لوگ یا صحابہ کرام وہ یہاں بستیوں کے پاس سے گزرتے ملک شام جانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تیزی سے وہاں سے گزرنا ہے، نہ وہاں سے پانی پینا ہے، نہ ان کے کنووں کی طرف دیکھنا ہے، تیزی سے استغفار کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اور اسی طرح سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب کسی بھی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے جن پر عذاب نازل ہوا ہو تو آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ تو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں، ساری سٹوری سن رہی ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہماری سب کی اینڈنگ اسلام پر ہی ہو۔ اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مقام ہجر پر ہوا جہاں کبھی یہ قوم سمود آباد تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قوم سمود کے کنویں سے پانی بھرا، آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی کو گرا دینے اور ہانڈیاں جو تھیں ان کو ختم کر دینے، آٹا ضائع کر دینے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہیں کرنا، یہاں کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں یا کسی ایسی چیز میں گرفتار ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان ہجر کی بستیوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزریں، عجز و انکساری کرتے ہوئے داخل ہوں، اور یا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں داخل ہی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر میں جب داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو، کہ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے نشانی بھی طلب کی، اور وہ ناکا پہاڑ کی کوہ سے نکلتی اور اپنی باری میں کھا پی کر وہیں چلی جاتی، اور وہ اس کی باری کا دن تھا، اس میں قوم سمود کو اپنے دودھ سے وہ سیراب بھی کیا کرتی تھی، مگر قوم سمود نے آخرکار سرکشی کی اور ناکا کی خونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عذاب سے محفوظ اور معمون فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب جو نیکسٹ ہم قصہ شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ اگلی آیات میں شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، یہ انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ اس پہ ہمیں نظر بھی ضرور ڈالنی ہے۔ ہمارا معاشرہ خود اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہو رہا ہے، ہم اس چیز سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں، یہ اویئرنیس لازمی ہر بچی کو پتہ ہونی چاہیے، ہر جو فیمیل ہے اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی نسلوں کو اس چیز سے بچانا ہے۔ جیسے ٹرانسجینڈر ہے، ان چیزوں سے کس طرح سے ہم نے بچانا ہے اپنی آنے والی نسلوں کو۔ تو نیکسٹ کلاس اس پہ ہوگی، لازمی آپ کلاس کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور سٹارٹنگ میں ہی کلاس جوائن کر لیجیے گا۔ جیسے کلاس اینڈ ہونے والی جا رہی ہوتی ہے، دین موسٹلی گرلس تب جوائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم پہ کلاس جوائن کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔